بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول کے ایک حصے میں ہمارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت کی مناسبت سے تمام بلاد اسلامی میں ایک خوشی اور مسرت کا ماحول قائم ہو جاتا ہے۔ میں بھی اپنی طرف سے اس پرمسرت موقع پر تمام مسلمانوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شیعوں کے لیے ان ایام کی خوشی دگنی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ان ایام میں نہ صرف اپنے نبی کی ولادت کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں بلکہ ہم شیعہ ان ایام میں اپنے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی بھی خوشی انہی ایام میں ہم منا رہے ہوتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کی اہمیت کسی پر پوشیدہ نہیں ہے، بس ان کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ ہم شیعوں کے لیے اور عالم اسلام میں ہم شیعت کی پہچان کے لیے ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ شیعوں کو کئی بار فرقہ جعفریہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ہماری فقہ کو فقہ جعفریہ کہا جاتا ہے۔ ان کا اتنا ہمارے اوپر احسان ہے اور انہی نے اتنے بڑے پیمانے پر خدمت کی اسلام کے لیے اور خاص طور پر تشیع کے لیے۔ امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں کئی اہم پہلو پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر شاید سب سے طولانی امامت کا دور 34 سال کا دور انہیں نصیب ہوا۔ اس کے علاوہ ان کی امامت کا دور ایک حصہ بنی امیہ کے جابر حاکموں کے دور میں تھا اور ایک حصہ بنی عباس کے ظالم حکمرانوں کا دور تھا۔ مختلف اس میں پہلو پائے جاتے ہیں جس سے ہم درس حاصل کر سکتے ہیں۔ میں صرف ایک پہلو کی طرف اشارہ یہاں کرنا چاہوں گا۔ آپ سب نے سنا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے شاگردوں، ایک بڑی تعداد شاگردوں کی امام صادق علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہوتی تھی اور امام صادق علیہ السلام نے بڑی کامیابی سے ان کی تربیت کی، اور نہ صرف قرآن، حدیث، تفسیر اور ان مباحث میں بلکہ امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے نیچرل سائنسز اور طبیعیات کے بھی بڑے بڑے ماہرین اور علماء اس میں سے بھی تربیت پا کر ان کے شاگردوں میں سے آگے نکلے اور خدمت انہی نے انجام دی ہے انسانیت کے لیے۔ یہاں تک کہ آپ نے سنا ہوگا کہ اہل سنت کے دو اہم شخصیتیں، بہت اہم شخصیتیں، امام ابو حنیفہ اور امام مالک، یہ دونوں بھی ایک مدت کے لیے امام صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، اور یقیناً اس پر ہم شیعوں کو اور پورے امت مسلمہ کو امام صادق کی علیہ السلام کی ان خدمتوں پر فخر ہے۔ لیکن فخر کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم ان کے اس طرز عمل سے سبق حاصل کریں۔ امام صادق علیہ السلام نے اس دور میں آخر ایسا کیا انجام دیا جس سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام کی جو تعلیمی خدمتیں ہیں، شاگردوں کی تربیت ہے، علم کو فروغ دینا ہے، اس سے آخر ہمارے لیے کیا پیغام ہے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق پایا جاتا ہے؟ میں خاص طور پر یہاں پر آپ کی خدمت میں 2 یا 3 باتوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں اس محدود وقت میں، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس پر توجہ دیتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کے پاس ہزاروں شاگرد تھے، تو ہم یہ بھی جان لیں کہ ان ہزاروں شاگرد میں گنتی کے شاگرد جو تھے وہ شیعہ ہوا کرتے تھے۔ تقریباً سبھی شاگرد ان کے ایسے تھے جن کو ہم آج کل کے معنوں میں جس شیعت کا جو معنی ہے اس سے ہم باہر سمجھیں گے، اہل سنت کے شاگرد تھے، یا حتیٰ ان کے شاگردوں میں غیر مسلمانوں کی بھی ایک تعداد پائی جا سکتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اطراف اور ان سے استفادہ کرنے والے زنادقہ اور دوسری قوموں کے افراد بھی اس میں شامل تھے۔ تو اگر ہمیں ان سے ایک اہم درس ملتا ہے امام صادق سے، جو ہم تا قیامت ہم شیعہ خاص طور پر بلکہ تمام مسلمان، بلکہ اگر میں اس سے بڑھ کر کہوں نیکی اور اچھائی کی راہ میں اور برائیوں اور مظالم کو روکنے کی راہ میں ہر کوئی جو خدمت کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی جو عمل کرنا چاہتا ہے، ان کے لیے جو ایک بہترین درس امام صادق کی زندگی سے حاصل ہوتا ہے کہ اگر اس راہ میں آپ کو خدمت کرنا ہے اور مجاہدت کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو ایسا بنائیں، ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں، اپنی قوموں کو ایسا بنائیں کہ ہم سب کے کام آئیں، کسی کو اپنے آپ سے دور نہ رکھیں، اپنے آپ کو ایسا فائدہ مند بنائیں کہ دوسرے ہماری طرف رجوع کریں، اور یہ رجوع کرنے کا سبب اور نتیجہ اور اثر بھی حاصل ہوتا ہے جیسے کہ ہوا۔ بے شک امام صادق علیہ السلام کی انہی تعلیمی خدمات کا ایک اہم کردار تھا کہ جس کے نتیجے میں وہاں اس زمانے کی امت مسلمہ میں
بنی امیہ کے مظالم کو برداشت کرنے کی قوت کم ہوئی اور ان کے خلاف قیام کرنے کی جرأتوں میں اضافہ ہوا، اور یہ فاسد اور جابر اور ظالم سلسلہ حاکموں کا اس دور میں ختم ہو گیا۔ ہمارے لیے ان سب چیزوں سے بہت اہم درس ہیں، اور انشاءاللہ دعا ہے کہ خدا ہمیں اس بات کی توفیق عطا کرے کہ ان درس کو سیکھ کر اپنے زمانے کے تقاضاؤں کے اعتبار سے اس پر عمل پیرا بھی ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔